مجلس دی قبولیت دا دار و مدار اے نہیں کہ مجمع بہت زیادہ ہوئے، رش بہت زیادہ ہوئے، امام بارگاہ عزا خانہ کھچا کھچ بھریا ہوئے۔ مجلس دی قبولیت دا دار و مدار ہے قصد قربت، خلوص اور نیت۔ اور امام الانبیاء دی حدیث انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت میں ہے۔ فرمایا نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نہ کوئی مجمع دی ضرورت ہے، نہ کوئی زیادہ واہ واہ دی ضرورت ہے، چونکہ میں ایک بانی دی حیثیت دے وچ ہاں جنہ مرحومین دے انسان ثواب واسطے مجلس ادا کرائی جا رہی ماشاءاللہ۔ ایک کافی عرصہ، ایک لمبا پیریڈ انہاں دے سنگت انہاں دے نال گزریا، وہ چلے گئے۔ اساں بھی دنیا تو ملک صاحب چلے جانا ہے، اے فانی جہان ہے، اے عارضی مقام ہے۔ اور میں آدھوں انشاءاللہ کوئی کہندہ ہووے اساں آمد جڑے دنیا تو چلے گئے اساں انہاں نو یاد رکھساں بھائی مپال، کل آمن والی نسلاں سانوں بھی یاد رکھسن۔ اگر اساں بھول ویساں ہیں ہو سکتا ہے ساڑیاں اولاداں بھی سانوں بھول جائیں، پتہ نہیں فاتحہ پڑھن یا کوئی نہ، پتہ نہیں قرآن خوانی کرائیں یا کوئی نہ، پتہ نہیں مجالس کرامیں یا کوئی نہ۔ لہذا اپنے مرحومین نو بھولنا نہیں چاہیے، انہاں نو یاد رکھنا چاہیے۔ اور حکم بھی ہے کما تو دینو تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میرے معزز سامعین، میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے، ثواب دی مجلس ہے، مرحومین دے بلندی درجات دی مجلس ہے۔ آرام و سکون نال دو چار قرآن پاک دی آیات سن لو اور انہاں دا ترجمہ سماعت فرما لو۔ جتنیاں ہی مجلس ہیں ثواب والیاں ماشاءاللہ، تاریخ ہوئے مجلس ہے، فقہی مسائل ہوئے اس دا ثواب ہے، ہاں جی فضائل ہے، مسائل ہے، مصائب اللہ دے دین دی گل کائی ہوئے، نماز بیان ہوئے تا ثواب ہے، روزہ بیان ہوئے ثواب ہے، حج بیت اللہ زیارات مقامات مقدسہ جو بھی ثواب ہے۔ لیکن کائی مجلس دا ثواب اتنا نہیں جتنا اللہ دے قرآن دے ثواب ہے۔ امام الانبیاء دی حدیثاں دا ثواب، علی ابن ابی طالب انہاں دے نہج البلاغہ دی مجلس دا ثواب۔ لہذا میرا جی چاہ رہا ہے میں دو قرآن پاک دیاں دو چار آیتاں اور امیر المومنین دا کلام توانوں سنا دیواں۔ اللہ دا کلام، پیغمبر دا فرمان، علی دا کلام توانوں سناواں تاکہ ساڈا تواڈے اور مرحومین دا ذریعہ نجات بنے۔ ارشاد رب العالمین ہو رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت دا نام سن کے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ موت دا ایک وقت معین ہے، ایک ٹائم فکس ہے، وہ چوک نہیں سکدا۔ نہ اگے وقت تو پہلے سانو موت آ سکتی ہے، نہ بعد آ سکتی ہے۔ البتہ موت دیاں کو دو قسم ہیں، ایک اجل حتمی ہے، ایک اجل غیر حتمی ہے۔ اجل حتمی موت حتمی آ کر رہے گی، آ کر فلاں دن رہے گی، اے حتمی ہے۔ ایک موت ہے جڑی ٹل نہیں سکتی، ایک موت ہے پہلے بھی آ سکتی ہے اور بعد وچ ہی آ سکتی ہے۔ مثلا کوئی انسان صلہ رحمی چا کرتا ہے، خدا ترسی چا کرتا ہے، صدقہ چا دیندا ہے، کوئی ایسا نیک کام چا کرتا ہے، اس دی زندگی دے 20 دن رہندن، اللہ 20 دی بجائے 20 سال ودا چھوڑیندا ہے، وددی بھی ہے گھٹ دی ہے۔ کوئی ایسا کام کرتا ہے، ظالم ظلم کرتا ہے، وہ دی زندگی دے 20 سال رہندے ہیں لیکن کٹی ویندا ہے، 20 دن صرف باقی رہ ویندی ہے۔ لہذا صلہ رحمی، سچ بولنا، مومنین دے نال اچھے تعلقات رکھنے۔ کوئی مسجد تعمیر کرویندا ہے، کوئی مدرسہ ہے، کسی یتیم دی کوئی کفالت کرتا ہے، تا بعض اوقات وہ موت ٹل بھی سکتی ہے، بعد 20 سال اللہ زندگی ودا دیندا ہے۔ لیکن سب تو چیز جڑی ہے اس صدقہ دے بارے میں پڑھ رہا ہوں، صدقہ 70 قسم دی بری موتاں تو مولا علی فرمائے محفوظ رکھدا ہے۔ صدقہ 70
78 قسم دی بری موت تو حادثاتی موت تو بریاں موتوں تو محفوظ رکھنا ہے. لہذا صدقہ دینا چاہیے اپنے واسطے, امام زمانہ دی صحت و سلامتی واسطے صدقہ دینا چاہیے. شب جمعہ اور جمعے والے دن صدقہ دینے دا بہت ثواب ہے. اپنے زندہ بیوی بچیاں بھائیاں دی صحت و سلامتی واسطے صدقہ دینا چاہیے. رزق دی ترقی واسطے صدقہ دینا چاہیے. تو میں عرض کرا صدقے دا بہت ثواب ہے. میرے معزز سامعین, اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. جو بھی اس دنیا تے آیا ہے اس مرنا لازمی ہے. موت ایک ایسا تیر ہے جڑا چوک نہیں سکدا. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام, ہر چیز فنا ہو سی سوائے تیرے رب ذوالجلال والاکرام تو. اس دی ذات نو بقائی بقا ہے, انہوں فنا نہیں. باقی کل من علیہا فان, یعنی کہ آکھاں جو گھڑیا سو بھجنا. اور جدو موت دا وقت آ ویندا ہے, موت دا موسم کوئی نہیں. موت ہے نہیں ویکھ دی اجاں تا بچہ ہے, اجاں تا اس دا لڑک پانا ہے, اجاں تا اس دی جوانی ہے, بیوی اس دے گھر نہیں آئی, بچی اجاں اس دے کوئی نہیں. جدوں ضعیف ہو گیا, نہیں میرا بھائی, نہ موت واسطے بیماری ضروری ہے کہ کئی سال بستر بیماری تے تڑپدا رہے. جدوں وقت آ جانا ہے پھر اس جہان تے کسے ران نہیں دیونا. لہذا موت دا کوئی پتہ نہیں. آج کل تا اللہ معاف کرے ایسی اچانک موتاں ہیں جویں بجلی دا سوچ آف آن کیتا ویندا ہے, بس اتنی دیر لگ دی ہے, اچھا خاصا کام دھندا کر رہے ہوندا ہے بندہ, یکدم اللہ دی بارگاہ پہنچ ویندا ہے. پھر بھی ڈاکٹر آکھ دیں جی ہارٹ اٹیک ہو گیا, یعنی دل دی حرکت بند ہو گئی, ہارٹ اٹیک ہو. او مردہ انسان اس ٹائم ہے, موت اس ٹائم آدھی جدو دل دی حرکت ختم ہو ویندی, بند ہو ویندی. ڈاکٹر نے ہارٹ اٹیک دا ایک بہانہ بنا دیتا, چونکہ سب کچھ اللہ دے اختیار ہے. اے موت آونی ضرور ہے, اور حکم ہے موت نو کثرت دے نال یاد رکھو. جڑے مومنین و مومنات موت نو زیادہ یاد رکھ سین گناہ گھٹ ہو سین. اور حضرت نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میرا محبوب بن ونے, خدا میرے نال محبت کرے, اس نو چاہیے موت نو زیادہ یاد کرے. اللہ اس نو اپنا محبوب بنا لے سی, خدا اس نو اپنا دوست بنا لے سی. تے پھر اللہ اپنے دوستاں نو بھولیندا نہیں. اللہ نہیں چاہتا میرے دوست جہنم دے وچ. علاوہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جڑے اللہ دے دوست بن ونجن نہ کوئی غم ہوندا ہے تے نہ کوئی فکر ہوندی ہے. جنت دا انتظار کرن یا نہ کرن, جنت انہاں دا انتظار کر رہی ہوندی. موت نو زیادہ یاد رکھ سی, خطاواں گھٹ ہو سن, گناہ گھٹ ہو سن, غفلت گھٹ ہو سی. میرے معزز سامعین, ایک مقام تے اللہ دا قرآن میں بیٹھا پڑھنا. اللہ فرمائے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تم کو فضول پیدا کیا ہے اور کیا تم نے لوٹ کر ہماری بارگاہ میں نہیں آنا. اللہ فرما رہے ہیں او بھولا انسان, یاد رکھ میں تک کوئی چیز بھی فضول پیدا نہیں کی تھی, میں تے کوئی چیز بھی بغیر مقصد دے پیدا نہیں کی تھی. اس اللہ نے مچھر تے مکھی جیسی چیز بھی فضول پیدا نہیں کی تھی. چونٹی کیڑی مکوڑا تک اللہ نے کوئی فضول پیدا نہیں کیتا, تے اتنا بڑا انسان فضول پیدا کیتا ہے. میں اللہ نے تینوں پیدا کیتا ہے, تے میں اللہ دا تیرے پیدا کرنے دا کوئی مقصد ہے, کوئی مطلب ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اللہ فرما رہا ہے کیا تم نے ہماری بارگاہ میں لوٹ کر نہیں آنا. اور انسان یاد رکھ, تیری زندگی 100 سال ہوئے, تیری زندگی 1000 سال ہوئے, آخر ایک نہ ایک دن میری بارگاہ دے وچ آمنا ضرور ہے. آخرت نہ بھولیں, موت نو یاد رکھیں, موت نو یاد رکھ سیں, گناہ گھٹ ہو سن. اپنی قبر نو یاد رکھ, قبر وچ وننا ہے یا تنہا قبر وچ وننا ہے, تنہا سوالاں دے جواب دینے, تنہا عالم برزخ دا پیریڈ مرن تو لے کے قیامت تک درمیانی مدت ہے. اے عرصہ اس نو عالم برزخ آدن. اور امام الانبیاء دی حدیث ہے من ماتا واقع علیہ قیامت ہو, جو مر گیا اس کے لیے قیامت واقع ہو گئی. یعنی قیامت آسی نا ملک صاحب,
جدوں نہیں اللہ دا حکم ہو سی پہلے سرکار حجت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لیا سن قیامت بعد جاسی، لیکن حضرت نے فرمایا جڑا مر گیا اس کے لیے قیامت واقع ہو گئی، یعنی فوراً سلسلہ سزا جزا دا شروع ہو گیا، سزا جزا دا شروع ہو گیا۔ انسان دعا کر اور اپنی موت نو یاد رکھ، اس دے بعد اپنی قبر نو یاد رکھ۔ قبر نو یاد کریے نہ کریے، قبر روزانہ سانو یاد کریے، او فلاں ابن فلاں ہنس رہے ہیں تو میرے اندر آ کے رونا ہے، آکڑ کے چل رہے ہیں تیریاں ساریاں آکڑاں ختم ہوئے سن، لہذا او جڑے سوال ہونے انہاں دا جواب اتھاں ہی تیار کر لئیے۔ ہاں جی جدوں آپ پڑھنے ہیں تلقین اپنی زندگی چی پڑھنی چاہیے، مطلب دا پتہ لگے، مقصد دا پتہ لگے، اس واسطے پوچھن والے پوچھن من ربوں کا، تیرا رب کون، من دینوں کا، من نبیوں کا، من کتابوں کا، من قبلتوں کا، من اماموں کا، لہذا اے چیزاں پوچھی منی ہیں، ہونے ان سوالاں دا جواب کر دے لویے۔ اور نماز بھی قبر پوچھی منی ہے، اے نہیں کہ سرے میدان ماشاء اللہ پوچھ سی، پہلے نہیں، نماز قبر بھی پوچھی وینی ہے۔ اور جیڑا مومن نمازی ہو سی اس دی قبر اتنی وسیع ہو سی اتھوں تک اس دی نگاہ کم کر دیئے۔ علی والے دی قبر اتنی وسیع ہوئے سی، مومن یا مومنہ دی قبر جتھوں تک اس دی نگاہ کم کر دیئے، اس دی قبر نور ہی نور ہو سی، اس دی قبر اندھیرا نہ ہو سی۔ اور میں پڑھ لیا ہوں جیڑا مومن چاہتا ہے یا مومنہ چاہتی ہے میری قبر روشنی ہوئے، میری قبر نور ہوئے، میری قبر اجالا ہوئے، میری قبر اندھیرا نہ ہوئے، تاریکی نہ ہوئے، اس نو چاہیے عشاء دی نماز ہی قضا نہ کرے، اس دی قبر نورانی ہو سی، اس دی قبر نے وچ نور ہی نور ہو سی، روشنی ہی روشنی ہو سی۔ لہذا میں عرض کراں اس واسطے عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر تو بچن واسطے جڑے زیادہ عذاب قبر کنہ لوگاں تے ہو سی، انہاں لوگاں تے جڑے طہارت دی پرواہ نہیں کر دے، طہارت دا خیال نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، پانی استعمال نہیں کرنا طہارت دے ٹائم، جسم بھی نجس ہو گیا، لباس بھی نجس ہو گیا، انہاں عورتاں مردہ تے عذاب قبر بہت سخت ہو سی جڑے طہارت دی پرواہ نہیں کر دے۔ اور پھر کذاب جڑا جھوٹ بول رہا ہے انہاں لوگوں تے عذاب قبر بہت سخت ہو سی، جڑے چغل خوری کر دیں مومنہ نو آپس سے لڑیں دیں عذاب قبر بہت سخت ہو سی، جڑے بد اخلاق ہیں بالاخص اپنے خاندان دے نال، اپنے بیوی بچیاں دے نال بد خلقی کر دیں انہاں بدبختاں تے عذاب قبر بہت سخت ہو سی۔ اور چاہیدہ ہے اگر چاہتا ہے عذاب قبر تو بچ ونجا، مولا نے ایک تسبیح بیان فرمائی، صبح دی نماز تو بعد پڑھیا کر لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ دنیا دا فائدہ اے ہے مالی حالت کہیں دا محتاج نہ ہو سے، آخر دا فائدہ ہے اس تسبیح دی برکت دی وجہ تو خدا تینوں مینوں قبر دے عذاب تو محفوظ رکھ۔ اور اس نے بعد شیخ عباد کمی علیہ رحمہ فرمائے ایک اور عملی ہے، رکوع کامل کیتا کر، رکوع کامل کریے، اللہ سانو ہی توفیق دے وے جڑے درسنا لے آئے، رکوع کامل مکمل کرنا چاہیے، ادھورا نہیں کرنا چاہیے۔ جڑا رکوع مومن مومنہ مکمل ادا کرے اللہ اس نو عذاب قبر تو محفوظ رکھ دے، جڑا اللہ دی بارگاہ استغفار کرے عذاب قبر تو محفوظ راسی، سورہ یاسین دی تلاوت کرے، قرآن پڑھیا کر، قرآن نو سمجھیا کر، کوئی قرآن حدیث سناون والا بیچارہ ممبر تے آوے او دا بیان ضرور سنیا کر، وہ اپنے گھڑے گھڑائے گھر دے مضمون نہیں دستا، یا اللہ دا قرآن دستا ہے یا محمد و آل محمد دا فرمان سنے دے۔ مومن دا کام ہے ملے سننے دے بعد عمل کرنا۔ سورہ یاسین دا اتنا ثواب ہے، میں پڑھ لیا ہوں کہ جیڑا مومن یا مومنہ صبح دی نماز تو بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین چا پڑھے خدا اس نو 20 حجیاں دے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے سی۔ یہ آکھیے نا جی فلاں مومن دا انتقال ہو گیا ہے، تے 2 رکعت نماز واشد پڑھنی ہے، اور جی کیا طریقہ ہے جی، پہلی رکعت الحمد تو بعد پڑھنی آیت الکرسی، تے دوسری 10 دفعہ سورۃ القدر، اور جی آیت الکرسی نہ یاد ہوئے تو پھر کیا کریے، ساری زندگی آیت الکرسی یاد نہیں ہو سکی،
دنیا دے کاروبار سکھ لین سمجھ لین ہر گل یاد ہے اللہ دا قرآن یاد کوئی نہیں محمد و آل محمد دا فرمان یاد کوئی نہیں اول تو دسن والے بھی گھٹ افراد جنہ دسنا ہے اسا انہوں نے بلاونا نہیں اے ڈکوانا ہے اے فلانا ہے اے وہابی ہے اے مکسر ہے اور میرے بھائیو اللہ دا قرآن دسن نال وہابی نہیں ہوندا اللہ دا قرآن 14 دا فرمان دسن والا مومن ہوندا ہے وہابی دشمن اہل بیت ہوندا ہے بھاویں سکا بھائی ہوئے اس تے لعنت بے شمار کرن دا حکم ہے اس واسطے میں عرض کیتا ہاں جی آیت الکرسی نہ یاد ہوئے تو نماز واشد کیویں پڑھا ہاں جی اے جی اے مولوی صاحب ختم اے جی اتنے ختم قرآن دن پہنے بسم اللہ دے نال یہ ساری زندگی قرآن ہی نہیں پڑھیا یہ ساری زندگی قرآن پڑھن دی توفیق بھی نہیں ہوئی قرآن قیامت نو شکوا کرسی انہاں لوگاں دا جنہاں قرآن پڑھے ہی کدی نہیں اور کوئی پڑھاون سمجھاون والا آوے اٹھ کے گیٹ جو باہر چلے بنے اللہ دا قرآن شکوا کرسی او مسجد شکایت کرسی اللہ دی بارگاہ جیڑی اس آبادی وچ ہوئے جمعہ ہو رہا ہے جماعت ہو رہی ہے یا اگر خدا نہ خواستہ نماز با جماعت دا نہیں پر انتظام ہی نہیں عالم دین ہے کوئی نہ اپنی وکھری پڑھ لئی جیڑے مسجد دے وچ نہیں ویدے مسجد شکوا کرسی اللہ دا قرآن شکوا کرسی اور عالم دین شکایت کرسی انہاں لوگاں دی جیڑا بیچارے آبادی دے وچ ہوئے لیکن دین دا مسئلہ کوئی نہ پوچھے مسئلہ کوئی نہ پوچھے الٹا اعتراضات ہوں فلاں مقصر ہو گیا وہابی ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں مولا دا فرمان سناواں جو دے وچ زندگی بسر کرنی بڑا اوکھا کم ہوتا ہے اور مولا نے فرمایا عالم بیچارہ جاہلوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے کتوں کے درمیان مردار ہوتا ہے مردار پیا ہوئے جنہوں دھرنگا آکھنے ہیں تے کتے نوچ رہے ہوں دن کھا رہے ہوں دن عالم بیچارہ جہلنا چھوئے اس بیچارے عالم دی بھی یہ حالت ہوں دیئے لیکن اس عالم دا بہت مقام ہے جیڑا عجیب جائے معاشرے دے رہ کے پھر بھی کلمہ حق آدھا ہے میرے بھائیوں مرنا ہر کہیں عذاب قبر تو بچن دا طریقہ کیا ہے پل صراط عبور کرن دا طریقہ کیا ہے معاشر دی گرمی تو بچن دا طریقہ کیا ہے او اے طریقہ ہے جیڑے کم واجبن او قضا ضائع نہ کر جیڑے کم حرامن انہاں دے نزدیک نہ ون مولا علی فرمائے دین بے شک میں علی کو لوں مرن تو پہلے جنت دی ضمانت لکھوالا مذہب علم ہا مذہب اہل بیت مذہب قرآن ہا مذہب حدیث ہا مذہب نہج البلاغہ ہا لیکن آج ایسے قسم دے حالات بیان ایسے قسم دے حالات ہو گئے علماء دی گل سنن واسطے راضی کوئی نہیں بزرگاں دا احترام کوئی نہیں کردا چھوٹیاں دے صلہ رحمی کوئی نہیں کردا ہاں جی بے حیائی آئے دن ودی جا رہی ہے اس دی وجہ کیا ہے اسا اللہ دے قرآن تو دور ہو گیا ہے محمد و آل محمد فرمان تو دور ہو گیا ہے علماء دی گل دا اثر کوئی نہیں سادات دا احترام ختم ہو رہا ہے بزرگاں دا احترام ختم ہو رہے ہیں لہذا اے وجہ کیا ہے اسا اللہ دا قرآن نہیں سن دے محمد و آل محمد علیہ السلام دا فرمان نہیں سن دے اگر اسا ہنوی اپنے آپ نو تھوڑا جیا علم والے پاسے تھوڑا جیا رجحان ہو ونے میں آدھا ساڑی قوم شیعہ دا بچہ عالم نظر آ سکتا ہے ایران عراق دے وچ بہت بڑے آیت اللہ پیدا ہو سکتے ہیں لبنان دے وچ علماء پیدا ہو سکتے ہیں سید حسن نصر اللہ ہاں جی او لبنان دے وچ پیدا ہو سکتا ہے خمینی ایران دے وچ پیدا ہو سکتا ہے کوئی عراق دے وچ پیدا ہو سکتے ہیں اگر اساں گھراں دا ماحول تھوڑا جیا علمی بنا لویے ساڈے گھراں دے وچ خمینی تے حسینی بچے پیدا ہو سکتے ہیں لیکن دین و شریعت دی پابندی تا کرنی پوندی ہے دین اپنی مرضی دا نام نہیں اللہ دی مرضی محمد و آل محمد علیہ السلام دی مرضی دا نام دین ہے تو اس وقت میں عرض کراں موت آمنی ہے انتظام کیا ہے اللہ فرمایا ہے توجہ پھر قرآن دی آیت سننا لوگ اطرار کرتے ہیں شیعن تا قرآن یاد ہی کوئی نہیں ہوندہ اگر ایسا قرآن سنیا سناویا اج یہ لفظ نہ ہو اٹھے نہ کہ شیعن نہ قرآن یاد ہے نہ حدیث یاد ہے لیکن الحمدللہ قرآن یاد بھی ہے کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ بھی ہے اللہ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا
اور سامان سفر بنا لو. میں ادھر توجہ رہے. اللہ دا قرآن آخر ہے میں اپنے کو نہیں وَتَزَوَّدُوا سامان سفر بنا لو. زاد رکھ اور سفر کرنا نے اللہ فرمائندہ ہے تے سامان سفر تیار کر لو. اتھو تے لائے کہ فیصل آباد جانا ہوئے, اسلام آباد جانا ہوئے, ہاں جی جتنا لمبا زیادہ سفر ہو سی سامان سفر دی زیادہ ضرورت ہو سی. تے مولا علی فرمائندن علی جیسا امام فرمائندن اقلت زاد و بہت طریق ہائے سامان سفر تھوڑا ہے تے رستہ بہت لمبا ہے. سانو سمجھا رہے ہیں باغ علی بڑا لمبا سفر ہو نہیں سامان سفر تیار کر لا. اللہ فرمائندہ ہے وَتَزَوَّدُوا سامان سفر تیار کرو. میرا اللہ سامان سفر کیا ہے؟ روپیہ ہے, پیسہ ہے, جائیداد ہے, اولاد ہے, مال مویشی, اونٹ گھوڑے بھیڑاں بکری نہیں. اللہ فرمائندہ ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ سب تو بہترین توشہ آخرات سب تو زیادہ سامان سفر او تقوی الہی اختیار کر. اللہ جنت دی ضمانت دے رہے متقین ہوں. اللہ فرماتا امام ہی وہ بنایا ہے جڑے امام المتقین ہوئے. علی امام المتقین ہے. ہر بندے دا علی امام نہیں. فاسقاں فاجراں دا علی کوئی امام نہیں. سن لے بے نماز دا علی امام کوئی نہیں. روزہ خوراں دا علی امام کوئی نہیں. ڈاکواں تے چوراں دا علی امام کوئی نہیں. شراب خوراں دا علی امام کوئی نہیں. جہلاں دا علی امام کوئی نہیں. اٹھاں بالاں دا پیو ہے پتہ غسل جنابت دا کوئی نہیں. طہارت دا پتہ کوئی نہیں. واجبات دا پتہ کوئی نہیں. علماء دی عزت عظمت دا پتہ کوئی نہیں. حضرت فرمائندے خیال رکھ قبر چ ورنئی اللہ دی بارگاہ کلیاں پیش ہونئی وَلَا تَعْذِرُوا وَعْذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اللہ فرماتا ہے کوئی قیامت والے دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر کسی نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے. میں پڑھ لے قرآن پاک دی پھر آیت سننا ثواب دی مجلس ہے. اللہ مرحومین دے درجات بلند فرماوے اور اس قرآن دی تلاوت دا اور ترجمے دا اللہ انہاں دے مرحومین دے بانیان دے مرحومین دے نامہ مال سعادت اللہ کے پیادہ ہے. سنو وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنۃ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کتنا ہونا ہے؟ 50,000 سال دا دہاڑا ایک ہونا ہے قیامت دا. لیکن جیڑا نمازی تے روزے دار ہو سی نا متقی تے پرہیزگار ہو سی جنہاں دا علی امام ہو سی نا انہاں نو 50,000 سال دا دن انہیں محسوس ہو سی جی میں زہرین دی نماز تو لائے کے مغربین دی نماز دے درمیان وقت ہوندا. محبت اہل بیت اے حالت ہو سی ملک صاحب قیامت والے دن. قرآن فوٹو چھک رہا ہے میں کسی دی رٹی رٹائی گفتگو نہیں کر رہا. اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ بائی بائی کو دیکھ کر بھاگے گا. سکا برا سی تے برا نو ویکھ کے اللہ پیادہ ہے. میں اپنے کولو تو نہیں صورت پڑھا رہی آیت اپنے کول تو نہیں نا میں نعوذ باللہ من ذالک گا رہی. اللہ فرماتا یوم یفر المرء من اخیہ جس دن بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. اللہ اکبر. سکا برا سکے برا نو ویکھ کے بیسی امّے ہی اپنی ماں کو دیکھ کر و ابی ہے اپنے باپ کو دیکھ کر و صاحبت ہی اپنی بیوی کو دیکھ کر و بنی ہے اپنی اولاد کو دیکھ کر انسان دور بھاگے گا. یہ حالت ہو سی بیوی بچے بہنہ بھائی اماں بابا کون ہے جس نو پیارے نہ ہو. میں اولاد بیوی بچیاں نال پیار محبت نہ ہوئے کون ایسا انسان ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن قیامت والے دن یہ حالت ہو سی ہر کینو اپنی پئی ہوئی ہو سی کوئی کسی دا ہوش نہ ہو سی. اللہ اکبر. وَلَا تَعْذِرُوا وَعْذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اللہ فرماتا ہے کوئی کسی دا بوجھ نہ اٹھائے سی ہر کہیں اپنا بوجھ اٹھاونا ہے.